ہانیہ بھی وجاہت کے پاس پہنچی تو دروازے کو بند دیکھ کے وہ بھی چونک گئی۔ وجاہت اب جھنجھلایا ہوا تھا، جبکہ ہانیہ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ ہانیہ نے وجاہت سے سوال کیا۔ بھوت رکھے ہوئے ہیں، میں نے انہی کو آرڈر دیا تھا، وجاہت نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ خیر بھوت تو نہیں، ہاں مگر نوکروں کی فوج رکھی ہوئی آپ نے جو آپ کے ہر اشارے پر چلتے ہیں، ہانیہ نے دروازے کو چیک کر کے کہا۔ ٹینشن ہانیہ کو بھی ہوئی، مگر وجاہت کو حد سے زیادہ اکتایا ہوا دیکھ کے ہانیہ کو نہ جانے کیوں ہنسی آ رہی تھی۔ وجاہت کو ہانیہ کی ہنسی طنزیہ لگی۔ جھنجھلاہٹ وجاہت کو اس بات پہ ہو رہی تھی کہ وہ اپنا موبائل فون کمرے میں چھوڑ آیا تھا اور گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ سب باہر لان میں موسم کے مزے لے رہے تھے۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ وجاہت نے ہانیہ کو گھور کے دیکھا۔ مرضی میرا منہ ہے، ہانیہ نے رخ موڑ کے کہا۔ جب وجاہت اسے گھورنے لگا تو دروازے کے پاس سے ہٹ کر کتابوں میں چلی گئی۔ وجاہت چاہتا تو ایک بار زور لگانے سے ہی دروازہ کھل جاتا۔ وجاہت کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر ہانیہ کی مسکراہٹ نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ تم اور میں یہاں اکیلے ہیں، وجاہت نے اپنی مسکراہٹ دبا کے کہا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ تم اور میں یہاں اکیلے ہیں، وجاہت نے اپنی مسکراہٹ دبا کے کہا۔ سوچو کہ ہم یہاں پورا دن بند رہیں گے، سوچو کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں ہیں، وجاہت نے مزے سے کہا۔ مگر ہانیہ کو چونکا دینے والی وجاہت کے الفاظ نہیں تھے، اس کا لہجہ تھا۔ ایک نظر ہانیہ نے وجاہت کو دیکھا جو اسے ہی شوخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ جو وجاہت کی جھنجھلاہٹ سے مزے لے رہی تھی، اب اس کی صحیح کی ہوائیں اڑ گئی تھی۔ جب وہ کھلے دروازے میں اس کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا تو بند دروازے میں کیوں نہیں؟ ہانیہ کو ایک دم خوف آنے لگا، مانا کہ وجاہت اس کا شوہر ہے، مگر ان کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں دروازہ بجاتے رہنا چاہیے۔ ہانیہ وجاہت سے دور ہو کر دروازے تک جانے لگی تو وجاہت نے ایک بار پھر اس کا راستہ روک لیا۔ جب وہ دوسری طرف سے جانے لگی تو دوسری طرف کا راستہ بھی وجاہت نے بند کر دیا۔ اب ہانیہ وجاہت کے بازو کے گھیرے میں تھی۔ آفس سے دیر تو اب وجاہت کو ہو ہی گئی تھی، تو کیوں نہ بدلا لیا جائے۔ وہ ڈھونڈ رہی ہوگی مجھے، ہانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈھونڈ رہی ہوگی، سب کے ساتھ ہے وہ، وجاہت نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ سب کیا سوچیں گے ہم یہاں بند کیوں ہیں؟ ہانیہ نے وجاہت کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ وجاہت نے اپنی گرفت شیلف پر مضبوط کر دی۔ کوئی یہی سوچے گا کہ میرڈ کپل ہے، اکیلے میں رومانس ہی کر رہے ہوں گے۔ وجاہت کی بات پر ہانیہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ ہانیہ کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے دیکھتے تو وجاہت کے لبوں پر تبسم پھیل گیا۔ بے اختیاری میں وجاہت نے ہانیہ کی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کر دی، جسے محسوس کر کے ہانیہ کو ڈھیر سکون نے آن گیا۔ ہانیہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات وجاہت بہت غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک باہر سے تھوڑی کھٹ پٹ کی آواز آنے پر وجاہت نے ہانیہ پر بھرپور نظر ڈال کر دروازے کی طرف کیا۔ کوئی نوکر اسٹڈی کی طرف کام سے آیا تو دیکھا اسٹڈی کا دروازہ کوئی بجا رہا تھا۔ نوکر نے فوراً دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وجاہت کھڑا تھا۔ نوکر وجاہت کو دیکھ کر گھبرانے لگا کہ کہیں اس کی شامت نہ آ جائے، مگر اپنی عادت کے برعکس وجاہت وہاں سے خاموشی سے چلا گیا، جبکہ ہانیہ کافی دیر تک وہی جمی رہی۔ حدیث دروازہ باہر سے بند کر کے لان میں آ گیا تھا اور اب سب کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا۔ نیلم حور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ کی کمی نیلم کو ہی محسوس ہوئی تو اس نے نوکر سے کہا کہ بھابھی کو بھی بلا لائے۔ نوکر کو اندر جاتا دیکھ حدیث نے اسے روک دیا۔ بیٹا تم منع کیوں کر رہے ہو؟ حدیث جھوٹ کم ہی بولا کرتا تھا تو اصل وجہ سب کو بتا دی کہ وجاہت اور ہانیہ کو اسٹڈی میں لا کر کے آ گیا ہے۔ حدیث کی بات پر سب ہنس دیا۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ دادو نے حدیث سے سوال کیا۔ دادو پرسوں دیکھا تھا نا کیسے پارٹی میں ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے ذرا بات نہیں کر رہے تھے، اور پرسوں سے اب تک میں نے ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا، دونوں رہتے بھی الگ الگ کمرے میں ہیں۔ تو جب میں نے ہانیہ کو کتاب لے جاتے ہوئے اسٹڈی میں دیکھا اور پھر وجاہت کو فائل لینے اسٹڈی میں جاتا دیکھا تو دونوں کو وہیں لاک کر دیا۔ حدیث نے پوری بات بتائی اور اب سب کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، مگر سب کے سپاٹ چہرے دیکھ کر حدیث گھبرا گیا، کیونکہ سب
سے انہیں اس کے پیچھے کھڑے وجاہت کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا تو یہ تمہاری حرکت تھی؟ ہادی نے بغیر پیچھے مڑے ہی وجاہت کی بات سنی اور لاچار نظروں سے دادو کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا وجاہت؟ ہادی نے بس شرارت ہی تو کی تھی۔ دادو نے وجاہت کے تیور چڑھے ہوئے دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وجاہت کو غصہ آیا تھا ہادی کو انہیں لاک کرنے پر۔ غصہ وجاہت کو ہادی کا کام پورا نہ کرنے پر آیا تھا۔ کام ہو گیا تمہارا؟ وجاہت نے اب ہادی سے ایک اور سوال کیا، جس پر ہادی نے اسے گھور کے دیکھا۔ نہیں، وہ میں نے سوچا کہ گھر والوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لوں۔ تم 4 دنوں سے پاکستان آئے ہوئے ہو اور ابھی تک تم نے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہی نہیں کیا۔ ہادی کے پاس وجاہت کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہادی وجاہت سے بالکل ڈرتا نہیں تھا، مگر اس سے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں وجاہت کو یہ بات ناگوار نہ گزری ہو کہ اس نے اسے ہانیہ کے ساتھ لاک کیا۔ چلو ہم آفس جا رہے ہیں۔ وجاہت نے ہاتھ پکڑ کے ہادی کو اٹھایا۔ ہادی ابھی خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے خراب ہوا تھا وجاہت کا ری ایکشن دیکھ کر۔ ہادی کو ایسا ہی لگا کہ وجاہت کو ہانیہ کے ساتھ رہنا بہت ناگوار گزرا تھا۔ اسٹڈی سے نکل کر ہانیہ اپنے کمرے میں آئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، نظر اپنی پیشانی پر مرکوز کی جہاں ابھی تک وجاہت کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ خود کا عکس دیکھا آئینے میں تو ہانیہ کا چہرہ ایک بار پھر سرخ ہونے لگا۔ کیا اس کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ وجاہت جیسے شخص نے خود اس کی طرف قدم بڑھائے تھے؟ سوچتے ہوئے آج ہانیہ کو خوف نہیں آ رہا تھا بلکہ خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ محبت بڑا لمس وجاہت نے اس کی پیشانی پر چھوڑا تھا۔ یعنی اسے مجھ پر مان ہے، کیا وہ چاہتا ہے میں ان کے ساتھ ساری زندگی رہوں؟ خود سے باتیں کرتے ہوئے ہانیہ کو ایسا لگا جیسے وجاہت اس کے آس پاس ہی ہو۔ وجاہت ہادی کو لیے آفس آ چکا تھا، مگر اب اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ بار بار اس کے سامنے ہانیہ کا ڈرا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ یہ سوچ کے ہی وجاہت کے لبوں پر مسکراہٹ آ رہی تھی کہ جب محبت کی چاپ اس کی پیشانی پر چھوڑی تو اس کے چہرے پر اس نے سکون دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے ڈرے ہوئے چہرے کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ دھیرے دھیرے ہی وجاہت ہانیہ کو خود کے قریب کرنا چاہتا تھا، اور ان سب کے لیے ضروری تھا کہ وجاہت ہانیہ کے ساتھ وقت گزارے کسی ایسی جگہ جہاں وہ ہو اور بس ہانیہ۔ کچھ سوچتے ہوئے وجاہت نے پیرس جانے کا سوچا، وہ بھی بزنس کا بہانہ کر کے۔ اپنے گھر والوں کو وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، اس کے نہ کہنے پر بھی وہ لوگ ہانیہ کو زبردستی وجاہت کے ساتھ بھیجیں گے، کیونکہ وہ یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ اس کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ہانیہ اور وجاہت ایک ساتھ رہیں، اور آج کے واقعے سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی۔ ہادی اپنے کیبن میں بیٹھا وجاہت ہانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس وقت بالکل پہلے والا ہادی نہیں لگ رہا تھا۔ پارٹی والی رات سب کچھ سننے کے بعد بھی ہادی نے ایک کوشش کی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وجاہت اور ہانیہ کو ساتھ ملانے کی کوئی گنجائش ہے بھی کہ نہیں، مگر وجاہت کا رویہ دیکھ ہادی کو ایسا لگا جیسے اسے ہانیہ کے ساتھ رہنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں، میں کسی لڑکی کی زندگی ایسے برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ہانیہ جیسی لڑکی تو ہر لڑکے کا آئیڈیل ہوتی ہے، اور وجاہت اسے اپنی بیٹی کے لیے یوں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ہانیہ کے لیے ہادی کے دل میں ہمدردی آہستہ آہستہ کچھ اور ہی رنگ لے رہی تھی، جس سے ہادی تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ اس کے کچھ بھی کرنے پر وہ اپنے قیمتی رشتے بھی کھو سکتا تھا، جسے کھونے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔